میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرے حکم کے مطابق تجھ سے مانگتا کیا ہوں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کرے۔ سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے روحانی ضرورت، سب سے پہلے اللہ کا حکم نماز قائم کرنے کے لیے ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس گھر کو آباد کریں، اور اس کے لیے دعا بھی مانگی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نمازی اور دین کو قائم کرنے والا اور ان کو بھی دین کے تقاضوں پر اور نماز پر عمل کرنے والا تھا۔ پہلے یہ دعا مانگی اور اس کے بعد دوسری دعا بعد میں جو مانگی وارزقہم من الثمرات، کہ ان کو پھلوں کا اور اچھا رزق عطا کرو۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ریگستان ہے، لیکن تو طاقت والا ہے، تو قدرت والا ہے، تو یہاں بھی انہیں بہتر سے بہتر رزق دے سکتا ہے۔ اور آج بھی ہر زمانے میں، اور آج تو ان کے پاس پیسہ آ گیا، لیکن اس سے پہلے بھی یہی تھی کہ یجبا الیہ الثمرات کل شیء، قرآن نے کہا کہ دنیا کے تمام پھل اور دنیا کی تمام نعمتیں کھینچی چلی آئیں گی یہاں۔ اس کے لیے یہ تیل کا پیسہ ایک ذریعہ بنایا، آج کے زمانے میں اس سے پہلے دوسرے ذرائع بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں دنیا کی تمام نعمتیں اس ریگستان میں کھینچی چلی آئیں گی، کسی کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ دعا بعد میں مانگی، پھلوں سے رزق ہو، اچھا رزق ہو، ملے ان کو دنیا میں بھی اچھا، لیکن اس سے پہلے نماز کی بات ہے، اس سے پہلے دین کی بات ہے، پہلے دین اس کے بعد دنیا۔ یہ مومن کی تربیت ہے، یہ مومن کا پہلا آپشن ہمیشہ دین ہے، آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی۔ دنیا اس کے ذات میں آتی، اس کے ضمن میں آتی، ہم نے دنیا کو مقدم کر لیا، اس کو پہلے نمبر پر رکھا، اس کو فوقیت دی، اس کو ترجیح دی، اور ہر حال میں دنیا کا پیچھا کرنے والے بن گئے۔ اس کے نتیجے میں دنیا نے ہمیں ٹکرا دیا، رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اگر ہم آخرت کو، اللہ کے احکام کو ترجیح دینے والے ہوتے، دنیا بھی ہمارے پیچھے آتی، کیونکہ یہ بھی اس کی بنائی ہوئی ہے، یہ بھی اس کے قبضے میں، اور آخرت بھی ہمیں ملتی ہے، اور اس کے فوائد بھی ہمیں حاصل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جہاد کی آزمائش ان کے زمانے میں دیا، جہاد کی آزمائش، انہوں نے اس کے لیے جو دنیاوی طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے کیے۔ مصر سے غلہ آ رہا، یمن سے آ رہا، ہر جگہ سے غلہ منگوا کے قحط زدہ علاقے میں تقسیم کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، لیکن مصیبت نہیں کرتی، نہ بارش ہوتی ہے، نہ فصلیں ہوتی ہیں، نہ پھل ہوتے ہیں، نہ کھجور ہوتی ہے، اور لوگ انتہائی تکلیف میں۔ اس تکلیف میں حاکم وقت پوری طرح عوام کے ساتھ، یہ جو آج لفظ ایک لفظ بن گیا، لفظ کیا ہے اظہار یکجہتی، کہ جی فلاں صاحب نے عوام کے ساتھ یا مصیبت زدگان کے ساتھ کی ہے، اظہار یکجہتی۔ اظہار یکجہتی کیا ہے کہ چند لوگوں کے لیے ہیلی کاپٹر پر اور جہاز پر دورہ کیا، اور چند مصنوعی کیمپوں میں جا کے لوگوں سے بات چیت کی، اور ان کو جھوٹی تسلیاں دے کے واپس آ گئے۔ لیکن عمل کیا؟ اگر آج کے حکمران اور آج کے سیاستدان جو حکومت میں ہیں اور حکومت سے باہر ہیں، اگر وہ اپنی ذاتی تجاویزوں کے منہ تھوڑا سا کھولتے، تھوڑا سا، تو نہ کسی قانونی مدد کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور ملک کے اندر عوام سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہوگی، جو پہلے ہی بیچارے پھنسے ہوئے، سیلاب آنے سے پہلے ہی ڈوبے ہوئے ہیں، مہنگائی اور گرانی کے اندر اور مشکلات کے اندر ڈوبے ہوئے۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنی کی طرف سے تجاویزوں کو، اپنے بینک بیلنس اور جو ملک کے اندر ہے اور ملک کے باہر ہے، وہ کس کام آئے گی؟ وہ ضرور وہ قبر میں وہ تباہ کے اور آخرت میں اور جہنم میں تباہ کے اپنے جسم پر وہی لگوانا چاہتے ہو، اور یہی چاہتے ہو کہ تقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ وہ وہی سکے اور وہی نوٹ اور وہی کرنسیاں اور وہی سونا اور وہی مال وہ تباہ کر تمہارے جسم کو گرایا جائے اور تمہارے جسم کو جلایا جائے، یہی چاہتے ہو۔ اخیر تو یہی ہوگا، انجام تو یہی ہوگا۔ آج موقع ہے اپنی تجوریوں کو کھولنے کا، آج موقع ہے عوام کی اس مصیبت پر تھوڑا سا خرچ کرنے کا، باقی تمہارے پاس رہے گا، کوئی نہیں تمہیں پوچھ رہا، لیکن اس میں سے تھوڑا سا بھی نکالو گے عوام کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور بہت سے مسائل جو ہیں شراب کے، بے شک بہت بڑے مسائل ہیں، لیکن
کچھ نہ کچھ اور بڑی حد تک حل ہوتی. میں کہہ رہا تھا کہ سچا اظہار یکجہتی کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور رضاکارانہ طور پر خود اپنی خوراک اتنی ہی کم کر لی جتنی کہ ایک قیاس زدہ خاندان کو یا قیاس زدہ آدمی کو مل سکتی. ہوتے ہوئے کہ مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس کیسے ہوگا جب تک میں اتنا ہی نہ کھاؤں جتنا آج کل لوگوں کو مل رہا ہے. تاریخ میں لکھا ہے حافظ ابن کثیر جو بہت مشہور مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور بدایہ و نہایہ میں کہ اتنی خوراک کم کی اور اتنی فاقہ کشی اور خود اختیار کی حد تصوت جلد ہو کہ آپ کی جو سرخ و سفید رنگ کا بدن کا چہرے کا وہ کالا پڑ گیا، کالا نظر آنے لگا. لوگوں نے کہا اتنی تکلیف کیوں کھاتے ہیں آپ کو تو کھانے کو میسر ہے، آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے جو چاہے کھا سکتے ہیں، کیا زیادہ لوگوں کے لیے آپ فکر بھی کر رہے ہیں، انتظام بھی کر رہے ہیں، پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا بے سربادی ہے نا ان شبے تو والناس بیا، اگر میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور لوگ بھوکے سوئیں تو پھر اللہ کے نزدیک میں بہت برا آدم شمار کیا جاؤں اور اس کی جواب نہیں مجھے کرنا ہوگا. یہ تھا اظہار یکجہتی. میں بات کر رہا تھا انتظام بھی کیا لیکن پھر بھی اس کے فائدے سامنے نہیں آئے، بڑے پریشان کہ جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. پھر بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی ایک آپ کے مصاحب نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ یہ عمر جو ہے یہ تو بڑا سمجھدار تھا، اس کو میں فقیہ سمجھتا تھا،